الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، اس ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام درس دین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی حاشمی مدظ اللہ العلی کی انتہائی مایانہ تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارا روزے سے متعلق گفتگو چل رہی تھی ہماری، اور اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ ہفتے وہ امور آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے تھے کہ جن سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ جن کے واقع ہونے سے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ ان کے واقع ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس سے پچھلے درس میں ہم روزہ ٹوٹنے کے اسباب مفسدات روزہ کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج جب بھی یاد رکھیے، جب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب اس کی قضا تو لازم آتی ہے کہ اب اس کی قضا کی جائے گی، لیکن کیا کفارہ بھی ادا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو یہ ایک الگ شرعی مسئلہ ہے۔ تو آج ہم وہ صورتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جن کے پائے جانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن قضا لازم نہیں آتی۔ رمضان کا فرض روزہ تھا اور یہ گمان کیا کہ ابھی رات چل رہی ہے، صبح سحری کا وقت طلوع نہیں ہوا، کھاتے پیتے رہے یا حق زوجیت ادا کر لیا یا ازدواجی تعلقات قائم کر لیے، اور پھر جو ہے نا حالانکہ وہ وقت شروع ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ یوں ہی افطار کے وقت میں اذان کی آواز آ گئی یا یہ خیال ہوا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے روزہ کھول لیا، اور پھر یہ پتہ چلا کہ روزے کا وقت نہیں ہوا تھا، روزہ افطار کرنے کا وقت نہیں ہوا تھا، یا پھر اذان جو ہے وہ غلطی سے جلدی دے دی گئی ہے، تو اب بھلے روزہ دار کی غلطی ہے یا نہیں ہے، بہر صورت قضا لازم آ جائے گی اور روزہ قضا کرنا ہوگا۔ کسی نے زبردستی روزہ توڑنے پر مجبور کیا، زبردستی سے مراد یہ ہے کہ اتنا شدید مجبور کیا کہ قتل کرنے یا پھر کوئی جسم کا کوئی عضو ضائع کر دینے کی دھمکی دی کہ اگر نہیں توڑو گے تو ایسا کر دیا جائے گا، اور پھر اس مجبوری میں آ کر اس نے روزہ توڑ دیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ یوں ہی روزے کی حالت میں ناک میں دوائی چڑھائی اور روزہ ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ہر وہ چیز جس کو کھانے سے انسان کی طبیعت کراہیت کرتی ہے، گھن آتی ہے، اگر ایسی کوئی چیز روزے کی حالت میں کھا لی تو اس کھانے کی وجہ سے اس کے اوپر صرف قضا ہے، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مثلاً پتھر، چھوٹا سا پتھر نگل لیا، کوئی کنکر تھا وہ نگل لیا، دھول مٹی چاٹ لی، یا ایسی مٹی جو عادتاً کھائی نہ جاتی ہو وہ کھا لی، کچی دالیں کھا لی، کچی پیاز کھا لی، کچی پیاز تو کھائی جاتی ہے معذرت، کچی دالیں کھا لی، یا پھر کچے چاول کھا لیے، اسی طرح روئی، گھاس، کاغذ وغیرہ ایسی چیزیں کہ جن کو کھانے سے طبیعت گھن کرتی ہے، اگر انہیں کھا لیا تو ان کے کھانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب ایک مرتبہ ایسی حرکت کی ہو، اور اگر جان بوجھ کر دوبارہ یہ حرکت کرے گا تو ایسی صورت میں کہ یہ بچنے کے لیے کہ خالی روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارے سے بچ جاؤں گا، تو ایسی صورت میں صرف روزہ توڑنے سے ان اسباب کے جو ابھی آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے کہ یہ چیزیں کھانے سے بھی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ لازم آ جائے گا۔ کفارہ کیا ہے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ بارش کا پانی یا اولا حلق میں چلا گیا، سو رہا تھا، جاگ رہا تھا، روزہ دار ہونا یاد تھا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا لازم ہے۔ گزشتہ ہفتے کے درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ آنسو نکل لیے، قطرہ دو قطرے تھے یا اتنا ہی پسینہ نکل لیا جو اسی اور منہ میں نمکینی محسوس ہوئی لیکن حلق میں ذائقہ محسوس نہیں ہوا، تو روزہ نہیں جاتا۔ لیکن اگر زیادہ آنسو نکل لیے یا زیادہ پسینہ نکل لیا کہ منہ میں نمکینی، حلق تک نمکینی اس کی محسوس ہوئی، تو ایسی صورت میں روزہ
ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہے صورت میں بھی۔ اس طرح غروب آفتاب سے پہلے عموماً یہ ہوتا ہے ہماری مساجد وغیرہ میں، ہم بیان بھی کر چکے ہیں ابھی، سائرن بج جاتے ہیں جلدی اور بعد میں اذان دی جاتی ہے، تو بجانے والوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ یقین کر لیجئے اس بات کا کہ وقت گزر گیا ہے روزے کا اور رات کا وقت شروع ہو گیا ہے، مغرب ہو چکی ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، اسی وقت جو ہے نا وہ سائرن بجائی جائے یا پھر اذان دی جائے، تاکہ لوگوں کو تشویش نہ ہو اور جلد بازی میں لوگوں کے روزے ضائع نہ ہوں۔ وضو کر رہے تھے، ناک میں پانی ڈالا، دماغ میں چڑھ گیا یا حلق سے نیچے اترا، کلی وغیرہ کی حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کو یاد نہیں تھا کہ میں روزے دار ہوں، پھر اچانک یاد آیا کہ یار یہ میں نے بے احتیاطی کر لی، حالانکہ میں تو روزے دار تھا، روزے دار ہونا یاد نہیں تھا اس کو، اور پھر روزے دار ہونا آ گیا اس کو، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں جائے گا کیونکہ روزے دار ہونا یاد نہیں تھا۔ اس کا حکم ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اگر روزے دار ہونا یاد تھا اور پھر ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ میں چڑھ گیا اور کلی کی اور پانی حلق سے نیچے اترا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسی قضا لازم ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ کچھ وہ معاملات تھے جو لوگ جس میں مبتلا ہوتے ہیں اور روزہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، تو ان کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچائی کے ساتھ اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔